بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کا سبق پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے غزوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا عنوان تھا مسلمانوں کو بتدریج یعنی رفتہ رفتہ جہاد کی اجازت ملنا اور نبوی اسلوب جہاد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کن اصولوں پر کیا کرتے تھے۔ آج ہم پہلے اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اپنے اس سابقہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ مکہ میں کفار کی ایذا رسانیوں کا جواب دینے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، بلکہ صبر، تحمل اور برداشت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب مسلمان مدینہ آگے ہجرت کر کے اور پھر کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا تو انہیں یکبارگی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ حالات کے مطابق جہاد کی اجازت ملتی رہی۔ پھر ہم نے اس سبق میں یہ بھی پڑھا کہ جب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ جہاد کیا رہا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جنگ میں کفار کی ہمیشہ پہل رہی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان بھی تلوار اٹھائیں اور میدان جنگ میں میدان عمل میں اتر جائیں۔ تو یہ ہمارا گزشتہ سبق تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غزوات کا خلاصہ۔ اس سے پہلے ہم غزوات اور سرایا جو یہ جنگیں تھی اسلامی ان کی تعریف جان لیتے ہیں کہ غزوہ کہتے کسے ہیں۔ غزوہ غین زا واو یا کے الفاظ اس کے حروف اصلیہ ہیں جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے لڑنے کے لیے دشمن کی طرف جانا۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے اور غزوات کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں بنتی ہے: ہر وہ سیاسی، عسکری یا تبلیغی سفر جس کی قیادت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی ہو۔ تو اس طریقے سے اس تعریف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ غزوہ یا غزوات یہ الفاظ جنگ کے ہم معنی نہیں بلکہ ان کے مفہوم کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ جنگوں کے حوالے سے ایک جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سریہ۔ سریہ یا سرایا جس میں بعوث بھی کہتے ہیں، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چلنا یا آگے بڑھنا۔ سریہ کی جمع سرایا ہے اور سرایا کی تعریف اہل سیر نے، سیرت نگاروں نے کچھ یوں کی ہے: ہر وہ مہم جس کی قیادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمانے کے بجائے کسی صحابی کے حوالے کی ہو۔ اور یہاں بھی وہی بات ہم ذکر کریں گے کہ یہ سریہ جنگ کے معنی میں نہیں بلکہ ان کے مفہوم اور معانی میں بہت زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے ان کی تعریف کے اندر ذکر کیا۔ تو اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے خلاصے کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تعداد دیکھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کل غزوات کتنے تھے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں بذات خود تشریف لے گئے، اہل سیر نے، سیرت نگاروں نے، مورخین نے ان کی تعداد کل 27 بتائی ہے۔ کیا ان 27 غزوات میں ہر ایک غزوے میں جنگ ہوئی؟ تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو صرف 9 غزوات ایسے ہمیں ملتے ہیں جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی، ان کے علاوہ بقیہ غزوات میں جنگ نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے سرایا یا بعوث ان کی تعداد بھی 73 ہے جن میں سب کے اندر جنگ نہیں ہوئی بلکہ بعض کے اندر جنگ ہوئی تھی، بعض ویسے ہی عسکری، تبلیغی یا دعوتی یا سیاسی قسم کے اسفار تھے۔ اب ہم اپنا سبق آگے بڑھاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے نام پڑھتے ہیں کہ وہ غزوات جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہ کون کون سے تھے۔ تو ان 27 غزوات کے ہم نام پڑھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا غزوہ ہے ابوا جس کا دوسرا نام ودان ہے، دوسرا غزوہ بوات ہے، تیسرا غزوہ ذوالعشیرہ ہے، چوتھا غزوہ صفوان ہے جس کا ایک اور نام غزوہ بدر الاولی ہے، پانچواں مشہور غزوہ ہے جسے غزوہ بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے، چھٹا غزوہ بنو سلیم ہے جسے غزوہ ذی کرد بھی کہا جاتا ہے، ساتواں غزوہ بنو قینقہ ہے جو یہودیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اور آٹھواں غزوہ سویق ہے جس میں ابو جہل نے آ کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور اپنی قسم پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طریقے سے 9واں جو غزوہ ہے وہ غزوہ ذی امر ہے جسے غزوہ غطفان بھی کہتے ہیں، 10واں غزوہ بحران ہے، 11واں غزوہ وہ معروف غزوہ ہے جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، 12واں غزوہ احد کا ہی تتمہ غزوہ حمراء الاسد ہے، 13واں غزوہ بنو النذیر ہے، 14واں غزوہ ذات الرقاع ہے اور 15واں غزوہ
بدر دوم بدر ثانی ہے جسے بدر موعد بھی کہا جاتا ہے، اور 16واں غزوہ جو ہے وہ غزوہ بنو لحیان ہے۔ یہ وہ غزوات ہیں جن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لے کر گئے تھے۔ 17ویں نمبر پر غزوہ دومۃ الجندل ہے، 18ویں نمبر پر غزوہ بنو مستلق ہے جسے غزوہ بنو مریسی کہا جاتا ہے، 19ویں نمبر پر غزوہ احزاب ہے جسے خندق بھی کہا جاتا ہے، 20ویں نمبر پر غزوہ بنو قریظہ ہے، 21ویں نمبر پر غزوہ ذی قرد ہے جسے غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے، اور 22ویں نمبر پر غزوہ حدیبیہ بھی ہے جسے غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ 23ویں نمبر پر غزوہ خیبر ہے، 24ویں نمبر پر غزوہ وادی القریٰ ہے، 25ویں نمبر پر فتح مکہ کا غزوہ ہے، 26ویں نمبر پر غزوہ حنین ہے، 27ویں نمبر پر غزوہ طائف ہے، اور 28ویں نمبر پر غزوہ تبوک یا جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے جسے۔ تو ان میں بعض حضرات نے 27 بعض حضرات نے 28 کی تعداد بتائی ہے، ہم نے مکمل 28 تعداد کر دی، اور اس تعداد کے کم و بیش ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض تاریخ دانوں نے ایک غزوے کو 2 شمار کیا اور بعض نے 2 کو 1، جس طرح غزوہ احد کے اندر غزوہ احد ایک غزوہ شمار کیا، بعض نے غزوہ حمراء الاسد ہماری اس ترتیب کے مطابق دوسرا شمار کیا، حالانکہ غزوہ حمراء الاسد الگ سے کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ غزوہ احد کا ہی تتمہ تھا۔ اس طریقے سے تعداد اضافہ اور کم وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ اب آئیے ہم ذرا تفصیل کے ساتھ، تو یہ جو ہم نے 27 غزوات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑھے، ان میں سے جن غزوات کے اندر جنگ ہوئی ان کی تعداد ہم نے یہ پڑھ لی کہ 9 غزوات ہیں، تو ان 9 غزوات کو اب ذرا ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی، ہمارا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کیا تھا؟ یہ وہ غزوہ تھا جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 افراد کی مختصر تعداد کے مقابلے میں قریش کا 1000 کا لشکر تھا۔ اسلامی لشکر کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ اس معرکے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ جیسے قریش کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے۔ کفار میں سے 70 افراد ہلاک ہوئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اہل اسلام کی اس شاندار فتح نصیب ہوئی اور قریش بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ تھا غزوہ بدر۔ اس کے بعد جو دوسرا غزوہ پیش آیا وہ تھا غزوہ احد۔ یہ غزوہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمانوں کا لشکر 1000 اور مد مقابل کفار کا لشکر 3000 تھا۔ اس غزوے کے دوران ابتدا میں قریش اس حد تک پریشان ہوئے کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن پھر مسلمانوں کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے قریش کو پلٹ کر حملے کا موقع مل گیا اور ان کے اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ بعد میں البتہ مسلمان دوبارہ کسی حد تک قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس غزوے میں کسی کی ہار جیت کا فیصلہ کرنا بہرحال مشکل ہے۔ اس معرکے میں قریش کے 33 افراد ہلاک ہوئے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے 70 جانباز صحابہ شہید ہوئے۔ اس طریقے سے تیسرا جو ہمارے سامنے غزوہ آ جاتا ہے اس کا نام ہے غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معرکہ سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا اور تقریباً 1 ماہ جاری رہنے کے بعد ذیقعدہ میں ختم ہوا۔ اگر ہم کافروں کی تعداد دیکھیں تو اس میں کافروں کا لشکر 10,000 کا تھا اور مقابلے میں مسلمان صرف 3000 تھے۔ اس جنگ میں اہل اسلام نے ایک الگ انداز اختیار کیا اور ایک طویل خندق کھود کر اپنا دفاع کیا۔ تقریباً 1 ماہ کے محاصرے کے بعد ایک رات سخت طوفان کے باعث کفار کے خیمے اکھڑنے لگے اور انہیں مجبوراً واپسی کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ اس معرکے میں کل 6 مسلمان شہید ہوئے اور مقابلے میں 10 کافر واصل جہنم ہوئے، جہنم پہنچ گئے۔ تو یہ اعصاب پر مشتمل غزوہ تھا جسے غزوہ احزاب یا خندق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے غزوہ حدیبیہ کی۔ ذیقعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں مسلمانوں کے عمرہ کی نیت سے نکلنے، کافروں کے راستہ روکنے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلنے سے غزوہ کی صورتحال پیدا ہو گئی، ورنہ مسلمان جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی جنگ کی نوبت نہ آئی بلکہ ایک معاہدہ صلح کا تحریر ہوا جس کی اکثر شکیں بظاہر اسلام کے خلاف تھیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوئے اور خود کفار ہی اسے توڑنے کے اعلان پر مجبور ہوئے۔ تو یہ غزوہ حدیبیہ تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غزوہ خیبر۔ یہ غزوہ محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں پیش آیا اور یہ یہودیوں کے خلاف
لڑا گیا تھا، اور اس کا پس منظر بھی وہی تھا کہ یہودی مدینہ سے نکلنے کے باوجود اپنی خباثتوں اور شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، لہذا انہوں نے مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اقدام کرتے، مسلمان ان کی طرف گئے اور ان کو ان کے بدماشیوں کی، ان کی سازشوں کی سزا دی۔ اس کے بعد جو غزوہ آ جاتا ہے وہ غزوہ حدیبیہ کا تتمہ کہیے اس کو، کہ غزوہ فتح مکہ۔ یہ غزوہ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو اپنے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے چلے۔ اس غزوے میں بھی چڑھائی اگرچہ اہل اسلام کی طرف سے نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہرحال قریش کی بدعہدی کار فرما تھی۔ قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی اور بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے میں بنو بکر کا ساتھ دیا تھا۔ اس موقع پر قریش کو مقابلہ کی تاب نہ تھی، بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ غزوہ فتح مکہ کے بعد جس غزوے کا نمبر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین وہ جنگ ہے جو فتح مکہ سے چند روز بعد سن 8 ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آئی تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ حوازن اور ثقیف کی بستیوں نے مالک بن عوف نصری کی قیادت میں مکہ پر حملہ کا منصوبہ بنایا تھا اور مسلمانوں کو کچل کر بالکل مٹا دینے کی ٹھان لی تھی۔ ان تمام صورتحال کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تو آپ علیہ السلام ان کو سبق سکھانے کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ کفار کی بالکل اچانک تیر اندازی کی وجہ سے اس غزوہ میں مسلمانوں کو نہایت تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار فتح اسلام اور اہلیان اسلام، ابنائے اسلام کی ہی ہوئی۔ غزوہ حنین کا ہی بقیہ حصہ غزوہ طائف کو سمجھا جاتا ہے کہ حنین کے بقیہ ماندہ جو سپاہی تھے وہ چھپ چھپا کر طائف میں آ کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو ان کی جو قوت برداشت تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں سے محاصرہ اٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ ضرور میرے پاس آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد یہ سارے کے سارے اسلام قبول کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غزوہ تبوک۔ یہ نبی علیہ السلام کا آخری غزوہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ سن 9 ہجری میں اس غزوہ کے لیے روانہ ہوئے اور 50 دن بعد رمضان المبارک 9 ہجری میں مدینہ واپس آئے۔ روانگی کا سبب یہ اطلاع تھی کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ ایسا کر بھی چکے تھے، لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑی فوجیں جمع کر لی تھی۔ اسلامی لشکر نے اقدام کیا اور جا کر تبوک کے مقام پر قیام کیا، لیکن یہ سب دیکھ کر رومیوں کو مقابلے میں نکلنے کی ہمت نہ ہو سکی اور مسلمان بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے فاتحانہ واپس لوٹے۔ تو یہ تمام غزوات تھے جس میں نبی علیہ السلام نے شرکت فرمائی۔ اب یہ درس الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اپنے اس درس کا ہم خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس درس میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ اس درس کے شروع میں ہم نے غزوہ اور سریہ کی تعریفات پڑھی، پھر ہم نے غزوہ اور سریہ یا غزوات و سرایا کی تعداد کے بارے میں جانا، پھر غزوات کے فقط ہم نے نام گنوائے کہ کون کون سے غزوات تھے جو نبی علیہ السلام نے جن میں شرکت فرمائی، پھر جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی ان کا بہت مختصر سامنے تعارف ذکر کیا۔ تو اس طریقے سے یہاں پہنچ کر الحمدللہ ہمارا سبق اور اس سبق کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے کسی سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔